السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رائے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان میل اور فیس بک پیج۔ آج جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی اپیل پہ سماعت ہوئی، ان کی برطرفی ہوئی تھی ایک تقریر پر جس پر فیض حمید پر الزامات لگائے گئے تھے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو کہ آئی اے ایس کے کمانڈر تھے، آئی اے ایس کے ڈی جی تھے، جنرل فیض حمید کی طرف سے خواجہ حارث پیش ہوئے اور شوکت صدیقی کی طرف سے حامد خان پیش ہوئے۔ دونوں ہی پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں۔ جناب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے سوال کیا حامد خان سے کہ کیا آپ الزامات کو مانتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں؟ تو خواجہ حارث صاحب نے سمپل سا جواب دیا کہ ہم مسترد کرتے ہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ ہم نے ان کی کوئی مداخلت کی ہے، نہ ہم نے ان کو تھریٹ کیا ہے، ہم ان کے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بھی کیا ان کی انکوائری ہوئی تھی؟ خیر وہ حامد جو شوکت صدیقی صاحب کے وہ وکیل تھے حامد خان، انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں ہم نے تو یہی تو ہمارا الزام ہے، یہی تو ہے کہ وہ مان رہے ہیں۔ اگر وہ تو انہوں نے کہا جی کوئی انکوائری چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ ان کی کوئی انکوائری ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا جی جب انہوں نے تقریر تسلیم کر لی تو انکوائری نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے دونوں کے دلائل سنے اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ میں فیصلہ بھی نہیں سنایا، کیا فیصلہ آتا ہے یہ تو غیب کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مگر میں یہ آپ کو اپنے اس ولاگ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب پی ٹی آئی کے لوگوں پر بہت غصے میں ہیں۔ کیوں غصے میں، کیا وجہ ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر آج انہوں نے قصوری کے بارے میں جو ڈپٹی اسپیکر تھے ان کی نااہلی کا کیس بھی تھا، جو وہ تب سے لے کے اب تک سٹے پہ چلے آ رہے تھے، تقریباً تمام ڈپٹی اسپیکر کی جو انہوں نے پریکٹس کی وہ ساری سٹے پر تھی۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہ یہ اس کی وجہ سے بحران پیدا ہوا تو کیوں نہ اسے سنگین غرداری میں سزا دی جائے۔ یہ الفاظ تھے چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فیض صاحب کے قصوری صاحب کے بارے میں، جو قاسم سوری ہے، قاسم سوری قصوری نہیں، قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر وفاق رہے ہیں عمران خان کے، انہوں نے اسمبلیاں بھی توڑی تھی، وہ سارا قصہ آپ کے سامنے ہے، جس کی وجہ سے وہ میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آج تک سٹے کیوں نہیں سنا گیا۔ پھر انہوں نے برمی میں کہا کہ ہم کسی کو سپریم کورٹ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ کوئی کہتا ہے لگا دیں، کوئی کہتا ہے نہ لگائیں، کوئی کہتا ہے لگا دیں، ایسا ہم نہیں چلنے دیں گے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور الیکشن سولنگی صاحب کی آج جو وزیر اطلاعات ہیں پاکستان کے وفاق کے، ان کی آج اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، انہوں نے کہا کہ جی صحافیوں کو ویزے جاری کیے جا رہے ہیں، 49 کو جو ہے وہ پہلے بھی کچھ صحافی ادھر ہی ہیں فارنر، اور کچھ 49 کے جو ہے نا وہ پروسیس ہو رہا ہے، ان میں 8 جو ہیں پارلیمنٹرین ہیں جرمنی کے جو آنا چاہتے ہیں الیکشن میں، ان کو بھی پروسیس ہو رہا ہے۔ اور آخر میں جو بچے ہیں ان کو ایک خوشخبری سناتا چلوں کہ آگے پھر وہ جو ہی فروری چڑھے گا تو 4 فروری سے لے کے 12 فروری تک 8 چھٹیاں پھر آپ کو ملنے والی ہیں، کیونکہ 4 فروری کو اتوار ہے، 5 فروری کو جو ہے وہ 5 فروری کو اتوار ہے، 4 کو اب جائیں گے، 5 فروری کو اتوار ہے، 5 فروری کو جو ہے وہ کشمیر ڈے ہے، سوموار ہے، 4 فروری کو اتوار ہے، اگر 6 7 8 جو ہیں وہ الیکشن ڈے کی چھٹیاں آ گئی ہیں، اور پھر 9 10 جو ہے وہ اس طرح پھر اتوار آ جاتا ہے، 11 کو اتوار ہے، اس طرح کر کے وہ 12 کو پھر الیکشن سکول کھلیں گے۔ تو سردیاں بھی ہیں، بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے،
اور لگ رہا ہے کہ موسم بھی چینج ہوگا، جیسے سیاسی گہما گہمی چینج ہوتی جا رہی ہے ویسے موسم بھی اللہ کرے گا چینج ہوگا، کیونکہ بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے اور سردی سے لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں۔ میں تو آخر میں یہی میسج دوں گا کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا ضرور خیال رکھیے گا، ہمسائے کا حق ہے آپ پہ کہ اس مہنگائی کے دور میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے ساتھ، تو ضرور خیال رکھیے گا۔ سفید پوش کا بھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو آپ نے اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم یہ نہ صرف اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد